بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو another ویڈیو. مائی نیم از عمر شفیق. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مانیٹری پالیسی کے بارے میں. مانیٹری پالیسی کیا ہے, یہ کیوں بنائی جاتی ہے, مانیٹری پالیسی کو کون جاری کرتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں وغیرہ وغیرہ. ویورز, ہر ادارے کو اپنے افیئرز چلانے کے لیے کچھ پالیسیز بنانی پڑتی ہیں. ہر ملک کو اپنے افیئرز چلانے کے لیے, مینجمنٹ چلانے کے لیے کچھ پالیسیز بنانی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل فارن پالیسی, ہیلتھ پالیسی, ایجوکیشن پالیسی, اور اسی طرح سے ہر ملک کو اپنے سسٹینیبل میکرو اکنامک گولز کو اچیو کرنے کے لیے کچھ معاشی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں. ان معاشی پالیسیوں میں سے ایک مانیٹری پالیسی کہلاتی ہے, جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. مانیٹری پالیسی دراصل ایک ایکشن پلان کا نام ہے جو کسی بھی ملک کے سینٹرل بینک کی طرف سے جاری کی جاتی ہے یا مانیٹری اتھارٹی کی طرف سے جاری کی جاتی ہے. پاکستان میں سینٹرل بینک کا اور مانیٹری اتھارٹی کا کام اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے. مانیٹری پالیسی کے ذریعے ملک کا سینٹرل بینک ملک میں کرنسی کی مقدار کا تعین کرتا ہے اور کرنسی کی سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک انٹرسٹ ریٹ اور دوسرا مینجمنٹ آف منی سپلائی. یہ دونوں آپس میں انٹرلنکڈ ہوتے ہیں, یعنی انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے بھی ملک میں منی سپلائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ملک میں کرنسی کی سرکولیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اسی کو مینجمنٹ آف منی سپلائی کہتے ہیں. ایک مثال سے سمجھتے ہیں. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے موجودہ انٹرسٹ ریٹ 7% رکھا ہے, 7%. کچھ عرصہ پہلے یہ انٹرسٹ ریٹ 10% تھا اور 12% بھی تھا. یہ انٹرسٹ ریٹ کم یا زیادہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ سیونگ زیادہ کرتے ہیں, یعنی لوگ انویسٹمنٹ کی بجائے بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں, گورنمنٹ کے ایشو کردہ بانڈز خرید لیتے ہیں جس پہ رسک فری ریٹرن ملتا ہے. یعنی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پرومس کیا گیا پروفٹ ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے گورنمنٹ کے بانڈز خرید کے اسٹیٹ بینک کے پاس رکھواتے ہیں تو آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا ہی ملے گا. یہ انٹرسٹ ریٹ کہلاتا ہے. ہمارے مذہب میں انٹرسٹ حرام ہے, اس کو سود کہا جاتا ہے. دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی اکانومی اسلامی فائنینس کی طرف جا رہی ہے. آئی ہوپ پاکستان بھی اس کی طرف کوئی ایسی پروگرس کرے. تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو ملک میں سیونگ ہوتی ہے, منی کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس چلا جاتا ہے اور منی کی سرکولیشن مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جب اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتا ہے تو لوگ سیونگ کم کر کے انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں, بوروئنگ زیادہ کرتے ہیں, بوروئنگ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل انڈسٹری بینکوں سے لون لینا شروع کر دیتی ہے, چونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے اس پہ کم کاسٹ پے کرنی پڑے گی. انڈسٹری بینکوں سے لون لیتی ہے, کمپنیز لون لے کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے, ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور ملک کی اکانومی میں بوم آ جاتا ہے. مینجمنٹ آف منی سپلائی کا مطلب کہ ملک میں کرنسی سرکولیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک اپنے بانڈز ایشو کرتا ہے, لوگ وہ بانڈز خریدتے ہیں اور پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس چلا جاتا ہے جس سے منی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. مینز اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے پیسہ اٹھا لیتا ہے. جب منی سپلائی مارکیٹ میں کم ہو جائے گی تو ملک میں انفلیشن کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب ریسیشن کی طرف اکانومی چلی جائے تو اسٹیٹ بینک پیسہ مارکیٹ میں پھینکتا ہے, وہ جو بانڈز ایشو کیے ہوتے ہیں وہ بائی بیک کر لیتا ہے, پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے, منی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کی انکم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. مانیٹری پالیسی کی دو اقسام ہیں. پہلی یہ کہ اگر کسی اکانومی میں ریسیشن آ جائے, ان امپلائمنٹ بڑھ جائے, اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جائے, جی ڈی پی گروتھ کم ہو جائے, تو اسٹیٹ بینک ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی لانچ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جاتا ہے جس سے زیادہ لوگ
बोरो करते हैं, इंडिविजुअल्स भी बोरो करते हैं, इंडस्ट्री भी बोरो करती है। क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो इंडस्ट्री लोन लेके इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे जीडीपी ग्रो करता है, प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इकोनॉमी में बूम आता है और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है। इसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। दूसरी किस्म इसके बरक्स, जब मुल्क में पैसा ज़्यादा हो, मनी की सर्कुलेशन ज़्यादा हो, मनी की सप्लाई भी ज़्यादा हो, तो उस मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, महंगाई होना शुरू हो जाती है। तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे बोरोइंग कॉस्ट महंगी हो जाती है, लोग बोरो करना छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री बोरो करना छोड़ देती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, मनी सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब मनी की सप्लाई कम होगी, मनी की सर्कुलेशन कम होगी, तो मुल्क में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगी, महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। इस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी की दो मेन अक़साम थी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, और इसके पैरेलल एक और इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक अंदाज़ा हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से मुतल्लिक आपका क्वेश्चन है या ओपिनियन है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।